بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل پاکستان عوامی اتحاد کا آج اہم اجلاس منعقد ہوا اور میں آل پاکستان عوامی اتحاد کے تمام سینئر عہدیداران کا ممبرشپ کا اور جتنے بھی ورکر ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آل پاکستان جب سے رجسٹرڈ ہوا اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی سیاسی اور سماجی لوگوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہوئے، جو ہم نے یوسی شوال تحصیل بالاکوٹ کے اطراف دیہاتی جو گاؤں تھے ان کے اندر جو کام کیا ہم نے، الحمدللہ وہ ایک آل پاکستان عوامی اتحاد کا مبولتا ثبوت ہے، جس میں پرچلا روڈ، کھیت میں 10,000 فٹ روڈ، آج الحمدللہ وی سی بجموری میں آل پاکستان عوامی اتحاد نے ڈوزر مشین بھجوا دی ہے اور وہاں پر پرچلا روڈ فیس 1 کا انشاءاللہ آغاز ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرٹ کی بنیاد پر آل پاکستان عوامی اتحاد نے آج ایک اپنی جتنی بھی جنرل باڈی کا اجلاس تھا وہ طلب کیا اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر ایک الیکشن کے ذریعے میرٹ کی بنیاد پر نئے عہدیداران جو کہ وہ پیچھے والی سیٹوں پہ تھے، ہمارے 3 بورڈ ہیں، ایک ایگزیکٹو بورڈ ہے، ایک ایڈوائزر بورڈ ہے اور ایک مشاورتی بورڈ ہے، جنرل بورڈ ہے۔ تو جن لوگوں کو ہم نے دیکھا جو آل پاکستان عوامی اتحاد کے ساتھ منسلک تھے، محنت کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، الحمدللہ میرٹ کی بنیاد پر ان کو آگے لے کر آئے اور پوری کابینہ نے اس کی منظوری دی اور الحمدللہ ان کا میں ابھی اناؤنسمنٹ کروں گا، جس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے ساتھ سیکٹری انفارمیشن کی سیٹ تھی قاضی انوار الحق صاحب، اس وقت وہ مسقط عمان میں تھے، اس کے بعد وہ پاکستان میں آ گئے، کراچی میں رہے، پھر اس وقت وہ گاؤں چلے گئے۔ تو پوری کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ قاضی انوار الحق صاحب ولد محمد ایاز صاحب جو کہ جامع مسجد کے خطیب ہیں، ان کو یوسی شوال کا چیئرمین مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنرل بورڈ کے وائس چیئرمین جو کہ آپ سب جانتے ہیں، جب سے یہ ادارہ بنا تھا ایک واٹس ایپ گروپ تھا، اس سے یہ ادارہ بن گیا، رجسٹرڈ ہو گیا۔ اس کے سب سے پہلے اس گروپ کو بنانے والے جب سے یہ واٹس ایپ ایجاد ہوا تھا، ہمارے الاڑی کی اہم شخصیات جناب حاجی خالد صاحب، وائس چیئرمین آل پاکستان عوامی اتحاد ایڈوائزر بورڈ۔ مبارک ہو آپ کو۔ اس کے بعد ہمارے ادارے کے جب سے یہ ادارہ بنا اس وقت سے لے کر آج تک آپ نے کسی عہدے کے نام سے ان کو نہیں جانا ہوگا، اور ادارے کے اندر ان کی بے پناہ قربانیاں اور دن رات کی محنت، ان کو جنرل بورڈ کا صدر مقرر کیا گیا ہے جناب حاجی شوکت خان صاحب۔ ادھر آ جائیں۔ اس کے بعد آل پاکستان عوامی اتحاد کے ساتھ جو کہ انتہائی مخلص اور ایک بہادر انسان، جب سے ادارہ بنا تو گاؤں میں اس نے اپنی زمین بیچ کر ادارے میں پیسے جمع کرا دیے، آج دن تک آپ نے اس کو بھی عہدے کے نام سے نہیں پہچانا ہوگا۔ آل پاکستان عوامی اتحاد کی تمام سینئر قیادت نے اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے، اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے اس کو سینئر نائب صدر کے عہدے سے نوازا سردار محمد صدیق صاحب۔ اس کے بعد ایک اور اہم شخصیات ہیں جو کہ تصویروں میں آپ دیکھتے رہے، ویڈیو میں آپ دیکھتے رہے، پرچلا روڈ پر اس نے کام کیا، کراچی کے اندر وہ دن رات اس نے محنت کی، لیکن اس کو کبھی بھی اس کا یہ ہمیں نہیں موصول ہوا کوئی میسج کہ مجھے کوئی سیٹ دی جائے، لیکن اس کو
آل پاکستان عوامی اتحاد کی سینئر قیادت نے جوائنٹ نائب صدر مقرر کیا ہے ایڈوائزر بورڈ کا محمد جان صاحب. چونکہ یہاں سے جاتے ہوئے یہ بورڈ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب چلتے ہیں ہم آگے والے بورڈ میں، جو کہ آج آپ کا ایک اور اہم شخصیات سے ہم تعارف کرا رہے ہیں، جو کہ آپ نے جب سے ہم نے ادارہ بنایا اس وقت سے الحمدللہ ہمارے ساتھ تھے، اور بیچ میں کچھ عرصہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے ادارے کو ٹائم نہیں دے پائے. تو الحمدللہ آل پاکستان عوامی اتحاد نے ان کی کارکردگی دیکھتے ہوئے، ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ ادارے کے لیے یہ ایک اہم عہدہ ہے اور جو اس کو دیا جائے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اس کے قابل ہے، اور انشاءاللہ اس کی آگے کی کارکردگی بھی آپ دیکھیں گے. جنرل بورڈ کے وائس چیئرمین فرمان گور صاحب. اس کے بعد چونکہ ان بورڈوں کو چلانا بھی بہت ضروری ہے، جو کہ یہ انتہائی اہم سیٹ ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو ادارہ پورا جو ہے یہ اس سیٹ کی بنیاد پر چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ادارے کی پوری ترتیب جو ہے وہ اس سیٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اس سیٹ کے لیے آل پاکستان عوامی اتحاد نے ایڈوائزر بورڈ کے جنرل سیکرٹری جناب نسیم ہزاروی صاحب، اب یہ پورا بورڈ جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری پہ ہے. نسیم صاحب مبارک ہو آپ کو. اور ان کے ساتھ آل پاکستان عوامی اتحاد نے ایک جوائنٹ سیکرٹری مقرر کیا ہے کہ ایک کو اگر وقت نہ ہو دوسرا اس کی جگہ پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکے. اور ادارے کے ساتھ وہ شروع سے لے کے آج دن تک منسلک ہیں، کسی عہدے سے اس کو نہیں نوازا گیا. اور آل پاکستان عوامی اتحاد کی قیادت نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جوائنٹ جنرل سیکرٹری جنرل ایڈوائزر بورڈ ملک افتخار صاحب، میں ان تمام نئے عہدیداران کو مبارکباد دیتا ہوں، اور نئی امید کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ کہ آل پاکستان عوامی اتحاد کی قیادت مزید مضبوط، اور وہ پسماندہ علاقے ہیں جو کہ ان علاقوں کے اندر 75 سال سے اس کے اندر 75 سال سے جو محرومیاں تھی. پرچلا روڈ کا جیسے آغاز ہوا اس وقت سے لے کے آج تک جس بندے نے اس پورے روڈ کے اوپر کام کیا، جو ذمہ داریاں نبھائی، آپ کو اس سے میں ملوانے جا رہا ہوں. آج کے وہ مہمان خصوصی ہیں. اس محفل آج خاص کر ان کی وجہ سے ہم نے بلائی، ان کی الف برداری کی تقریب، ان گودے سے نوازا، لیکن اس میں مہمان خصوصی جو ہیں وہ ہیں ہمارے صدر محترم حاجی عرفان صاحب کے چھوٹے بھائی جناب زمان صاحب. زمان صاحب یہاں جائیں. یہ تمام عہدیداران کی یہ محبت ہے کہ وہ اپنے پھول بھی اس کو نشاور کر رہے ہیں. اچھا، اب میں اس کی ذرا تھوڑی سی کارکردگی بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ پرچلا روڈ جب سٹارٹ ہوا ڈونگا کے مقام سے، الاڑی بالا سے، اس کو ٹارین کے مقام تک پہنچایا صرف اکیلے نے. ڈوزر مشین والے کے ساتھ یہ اکیلا تھا. گاؤں کے لوگ اس وقت اپنی وہاں پہ جو مصروفیت ہوتی ہے ان کی کام کاروبار کھیتی باڑی کے حساب سے، تو اکیلے بندے نے یہ روڈ فیس 1 کا وہاں تک پہنچایا. جب فیس 2 کا کام شروع ہوا، کھانا پکانا، بلڈوزر والے کو وہاں رہائش دینی، حتیٰ کہ ان کے کپڑوں تک بھی مشین والوں کو 3 مہینے وہاں پہ ڈوزر چلا اور مشین والوں نے کام کیا. وہ ذمہ داری زمان صاحب نے، خالد ممبر اوان صاحب نے، اور دیگر علاقے کے اندر جتنے بھی معززین لوگ ہیں، نوجوان، بزرگ، بوڑھے، سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں.
اور ان کا کریڈٹ یہ آل پاکستانی عوامی اتحاد نے جو کام کیا وہ ان کے بلبوتے پہ کیا. اگر یہ نہ ہوتے ہم کراچی میں تھے ہم نہیں کر سکتے تھے. اس کے لیے پھر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں زمان صاحب کے لیے. خالد بھائی کی بھی بات کیا جائے, خالد بھائی کی بھی بہت کردار ہے, زبردست قسم کے, اس میں بہت محنت کی ہے میرے ساتھ مل کے, ہم دونوں نے محنت کی ہے. الحمدللہ آپ لوگوں نے بھی ساتھ دیا اور ہم نے محنت کی. ہمیں رضا الہی چاہیے تھی اس کے اندر, کوئی اپنا نام اور انتخاب کو. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. صدر صاحب اللہ کی ذات پہ کہ آئندہ بھی وہ کھڑے رہیں گے. اور یہ شکل سے تو میرا بھائی چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے, لیکن اگر اس کی دلیری اور اس کی بہادری کو دیکھیں تو خدا کی قسم ہم بھائیوں میں سب سے آگے. کوئی بھی کام آپ زبان کا, وعدے کا, کام کا, کوالٹی کا, معیار کا, میں کہتا ہوں نمبر 1 آدمی ہے. میں خود زمان کو, خالد بھائی کو, سردار خورشید صاحب کو, جو ہمارے روڈ کے اوپر یہاں سے کراچی سے شوکت بھائی کے, خالد صاحب, محمد جان, صدیق صاحب, جتنے بھی لوگ رات دن جنہوں نے محنت کی, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں انشاءاللہ آپ سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آج کی یہ ہماری محفل ہے, اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ہمارے علاقے میں جتنی محرومیاں ہیں ہم سب مل کر انشاءاللہ اتفاق سے ان کو دور کریں گے. اور میں آپ تمام دوستوں کو, نئے ہمارے جو عہدیداران ہیں, ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں اگر ہم کام آئیں گے نا لوگوں کے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. یاد رکھیں ہم کوئی احسان نہیں کر رہے, اللہ نے ہمیں دیا, ہمیں یہ صلاحیت دی کہ ہم لوگوں کے کام آ رہے. اور یہ الحمدللہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم کوئی سود کا کام کر رہے ہوتے, شراب کبابی بننے میں ہوتے, کوئی اور کام میں ملوث ہوتے, ہمارا وہ مال بھی ضائع اور ہم دوزخ کی تیاری بھی کر رہے ہوتے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اور ہمیں یقین اللہ کی ذات پہ, آپ سب گواہ ہیں, آج کی تاریخ یاد رکھنا کہ عوامی اتحاد یوسی شوال کے اطراف جتنے گاؤں ہیں ان کی محرومیوں کی انشاءاللہ ضرور دور کریں گے. جزاک اللہ. اب باقاعدہ طور پر یہ جو ہمارے نئے عہدیداران ہیں ان کی حلف برداری ہوگی اور چیئرمین صاحب ان کا حلف لیں گے اور آپ بھی ساتھ ساتھ دہرائیں گے. جی چیئرمین صاحب. میں اپنے ہوش و حواس کے ساتھ آل پاکستان عوامی اتحاد ویلفیئر ایسوسی ایشن کے اغراض و مقاصد دستور اور منشور کو بغور پڑھ اور سمجھ لیا ہے. میں آل پاکستان عوامی اتحاد کے اغراض و مقاصد دستور اور منشور سے مکمل طور پر متفق ہوں. میں بحیثیت مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آل پاکستان عوامی اتحاد کے لیے ہر قسم کی جانی مالی قربانی دینے سے گریز نہیں کروں گا. خلاف ورزی کرنے کی صورت میں ایسوسی ایشن کو تادیبی کارروائی کرنے کا حق حاصل ہوگا. میں آل پاکستان عوامی اتحاد کی جانب سے دی گئی ہر قسم کی ذمہ داری کو مقدم جانوں گا اور اس ذمہ داری کو احسن انداز میں سر انجام دوں گا. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اس حلف پر قربان فرمائے اور مجھ ناچیز سے آل پاکستان عوامی اتحاد کے لیے کام کرنے میں آسانیاں فرمائے. تمام عہدیداران کو بہت بہت مبارک ہو میری جانب سے.